बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। असल कहानी अब सच सामने आ रही है और इंशाल्लाह आप ज़रा दिल थाम के रखिए, कोई ना कोई बंदा ऐसा पैदा होगा कि जो असल कहानी बेनकाब करेगा कि टाइटन आप दोस्त के साथ हुआ क्या। और ये सारे मिलकर जो उसके सीईओ पर रश पर सारा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप देखिएगा सच कैसे सामने आता है। जो आखिरी 12 घंटों के मामला सामने आए हैं और जो दाऊद की यानी शहजादा दाऊद की जानिब से उनकी फैमिली ने जो बातें कही हैं, ख़ास तौर पर उनकी वाइफ ने जो बयानात दिए हैं, उससे आपको क्लियर वाज़ह हो जाएगा कि जो बातें कही जा रही है उसके सीईओ के बारे में कि उसने गफलत बरती और ये हुआ वो हुआ, वो सब ढकोसले थे। ज़रा सुनते जाइएगा आखिरी 12 घंटों में क्या हुआ था। और जो अब रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक ये क्लियर हो गया है कि जब वो इम्प्लोड हुई है, धमाके से फटी है, तो उन्होंने कहा है कि उनको इवन के रियलाइज भी नहीं हुआ कि उनकी रूह परवाज करने वाली, उनकी मौत होने वाली है। यानी इसी तरह थे वो दोनों बैठे हुए थे, कोई गाने सुन रहा था, कोई तस्वीरें ले रहा था कि अचानक से एक सेकंड बाद सारे मर गए। किसी को रियलाइज भी नहीं हुआ। जब तक उनको रियलाइज होता कि कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। क्या ये सच है? ये क्या मामला है? ये जरा समझिएगा। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो वाइफ हैं शहजादा दाऊद की, उन्होंने कहा कि जो आखिरी 12 घंटे थे उसमें जो रश था सीईओ, उसने बताया कि आप लोगों ने मोटी जुराबें पहनी है और एक हैट पहनना है, और स्पेशल वो हैट था और सब ने वो हैट पहना। और वो हैट इसलिए इन्होंने पहना, उन्होंने कहा कि अब चूंकि हम नीचे जा रहे हैं तो वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, सख्त सर्दी है, तो इस सूरत हाल के अंदर अपने आप को मुकम्मल तौर पर कवर कर ले। बावजूद इसके कि वो टाइटन आबदोज में कैप्सूल नुमा आबदोज में मौजूद थे, लेकिन फिर भी उसको इतनी भी परवाह थी कि नीचे जाते हुए टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जुराबें आपने मोटी पहनी है। अब उसके बाद उसने कहा कि जो भी प्ले लिस्ट है, अपने अपने जो सॉन्ग्स हैं, आप लोगों के अच्छे सारे सॉन्ग्स हैं, उसकी एक लिस्ट बना ले। और बनाकर जब वो सफ़र इनका शुरू हुआ तो उनको कहा कि अब आप गाने चलाना शुरू कर दें, क्योंकि जब सफ़र शुरू हुआ तो 1 घंटा 45 मिनट तक इनका राब्ता था और वो बता रहे थे हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो उस वक्त उनको रश ने कहा कि ये जो गाने हैं वो ब्लूटूथ स्पीकर पर लगा दें, क्योंकि हमारी जर्नी है, हम नीचे जा रहे हैं, वाईफाई तो यहाँ पर मौजूद नहीं है कि सब यूट्यूब चला ले या कुछ चला ले। तो गाने जो आप लोगों ने सेव किए हैं वो ब्लूटूथ स्पीकर पर लगा दे ताकि सारे सुने और हम लोग इंजॉय करें। अब इस ऐसी सूरत हाल हुई कि ऐसा ऐसा गाने लगना शुरू हो गए, यानी कोई शहजादा दाऊद लगा रहा है, कोई दूसरा लगा रहा है, सारे इंजॉय कर रहे थे। अचानक मेरी सारी सूरत हाल के अंदर जो सीईओ थे उन्होंने कहा कि लाइट्स ऑफ होने जा रही हैं और हम लाइट्स ऑफ करें क्योंकि हमने बाद में जो बैटरीज है उनको बचा कर रखना है। जब लाइट्स ऑफ होती हैं तो जिस तरह आप ये देखें समंदर के अंदर ऐसी क्रिएचर्स है अल्लाह पाक ने पैदा किए, जैसे जुगनू है, उसको किसी दूसरी लाइट की जरूरत नहीं होती, उसकी एक अपनी लाइट होती है, सोर्स होती है लाइट, अल्लाह पाक ने उसको दिया है। इसी तरह जुगनू के साथ साथ जो समंदर के अंदर ऐसी मखलूकात हैं जो अपनी रोशनी पैदा करती हैं, आपको अंधेरे में भी नजर आ रही होती हैं वो। तो उन्होंने कहा जब लाइट्स ऑफ हुई तो जो कंप्यूटर स्क्रीन थी उससे वो उनका नज़ारा देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जिस तरह स्टार्स हैं, अंधेरे के अंदर आपको स्टार्स नजर आते हैं। शिप आपका बिल्कुल नीचे जा रहा है और नीचे आप जानते हैं टैब पर बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है, हर जगह पर अंधेरा है। तो वो बिल्कुल नीचे जा रहे थे और उनको ये जो क्रिएचर्स थी ये स्टार नुमा ये नजर आ रही थी। और इस सूरत हाल के अंदर लाइट्स ऑफ थी, जो डिम लाइट थी वो भी ऑन हो गई थी, सिर्फ एक चीज की लाइट बची हुई थी और वो थी स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर चीजें उनको नजर आ रही थी। इस सूरत हाल में उन्होंने लाइट ऑफ कर दी और उस वक्त उनको कहा गया कि अब हम चूंकि नीचे जा रहे हैं तो ये लाइट हमने ऑफ कर दी है ताकि बैटरी हम बचा सके, वहां पर जाकर चीजों को देख सके। तो आप लोग इंजॉय करें, नज़ारा देखें इस चीज का, उस क्रिएचर का जिसको लाइट की जरूरत थी जुगनू की तरह, और वो देख रहे थे। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जब वो नीचे जाने वाले थे तो उनको मना किया कि आप लोगों ने जो डाइट लेनी है वो डाइट बहुत हल्की होनी चाहिए, ऑलमोस्ट आप इतना खाएं कि जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। यानी जब नीचे टेम्परेचर जा रहा होता है, गिर रहा होता है, बिल्कुल सर्दी नुमान है, या आप जमीन की गहराई में चले जाएं तो चीजें और है, लेकिन समंदर की जब गहराई में जब आप जाते हैं तो वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा फ्रीज होने वाली हालत हो जाती है। तो वहां पर जब वो नीचे जा रहे थे
تو انہوں نے کہا کہ آپ چونکہ نیچے جائیے اس لیے کھانا کم کھائے اور کوئی بندہ کافی نہ پیے، یعنی آپ لوگوں نے کافی نہیں پینی۔ اور کہا کہ جس دن کا وہ ٹرپ تھا تب سے لے کر اندر تک ان کو منع کیا گیا کہ کوئی بندہ کافی نہ پیے، اور لو ریزیڈیو ڈائٹ جو ہے وہ آپ لوگوں نے لینی ہے تاکہ آپ کو وہاں پر الٹیاں نہ آ جائے، کوئی ایسا معاملہ نہ ہو۔ آپ امیجن کریں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی وہ سی او ریش خیال رکھتا تھا، اور یہ سارے اس پر الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے کہا وہ کریک ہو گئی، وہ فلانا ہو گیا، اس کے اندر امپلوڈ ہو گئی، دھماکے سے پھٹ گئی، اور اس کو ہم نے وارننگ دی تھی، ہم 5 سال سے اس کو وارن کرتے آ رہے تھے اور اسے پرواہ نہ کی۔ اب سوچئے ذرا کہ اس کے بارے میں اس کی بیوی کہہ رہی ہے شہزادہ داؤد کی کہ وہ ایک چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال رکھ رہا تھا، کہ اس نے کہا تھا یہ نہیں پہننا، یہ نہیں کھانا، صحت خراب ہو جائے۔ جس بندے کو یہاں تک پتا ہے کہ کافی نہیں اس نے کسی کو پینے دی، اس نے ڈائٹ جو ہے وہ والی رکھوائی تھی کہ جس سے ہم نیچے جائیں گے ٹیمپریچر زیادہ ہوگا، الٹیاں نہ آ جائے، یا جو جرابیں ہیں وہ ہم نے پہننی ہے۔ تو اس صورتحال میں آپ امیجن کریں کہ وہ جان کی حفاظت کے لیے اس کو کتنی پرواہ تھی کہ یار کسی کی جان نہ چلی جائے، جان تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی بیمار نہ ہو جائے، تو ہمیں ہر چیز کا خیال رکھنا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ یہ سارے اب جو اٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہم نے اس کو منع کیا تھا، فلانا کیا تھا، یہ کہا تھا، وہ کہا تھا، تو اس نے ہماری بات نہیں مانی، سو لہٰذا اس صورتحال میں اسے اپنی بھی جان گنوا دی اور لوگوں کی بھی جان گنوا دی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے بعد وہ کہتی ہے، اس کی جو مسز ہے شہزادہ داؤد کی، وہ کہہ رہی ہے کہ جب سفر شروع ہوا ہے اس سفر کے دوران معاملات اس طرح کے تھے کہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میں اتنی اطمینان تھی، ہر لحاظ سے پر اطمینان، ہر لحاظ سے ریلیکس تھی کہ ایسا لگ رہا تھا یہ سفر کئی دفعہ ہو چکا ہے۔ اب آپ امیجن کریں اگر 0.00001% بھی چانس ہوتا کہ یہ ڈوب سکتے ہیں یا مر سکتے ہیں، یہ بلینر کبھی زندگی میں وہاں پر جاتے؟ جو ارب پتی ہوتے ہیں وہ آسائشوں کے اندر پلے بڑے ہوتے ہیں، ان کو ہر طرح کی زندگی میں آسائش ملی ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، نوکر چاکر ہے، تو ان کو اپنی جان بہت زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ وہ بیمار بھی ہوتے تو اپنا علاج کرانے دنیا کے مہنگے ترین ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو بلینر، ڈالرز میں بلینر رچ فیملی تھی۔ تو آپ بتائیں کہ جب ان سے سائن کروائے گئے ہیں پیپرز اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کی جان اس طرح جا سکتی ہے، آپ مر سکتے ہیں، آپ یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہو، تو کیا انہوں نے ایک دفعہ بھی اس کی تحقیق نہیں کی ہوگی؟ جن کے پاس اربوں ڈالرز ہیں، کیا انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا؟ کیا انہوں نے ایکسپرٹ سے رائے نہیں لی ہوگی، نیوی ایکسپرٹ سے رائے نہیں لی ہوگی، جو پاکستان کی حکومتیں چلانے میں ضیاء سے لے کر بڑے بڑے لوگوں تک کردار ادا کرتے رہے، انہوں نے پوچھا بھی نہیں ہوگا؟ تو آپ کو اب ایک ایک چیز پتہ چلتی جا رہی ہے۔ اب وہ کہہ رہی ہیں کہ جب اس ساری صورتحال کے اندر وہاں پر ٹوائلٹ تھا، ساری چیزیں تھی، تو میں بڑی ریلیکس تھی۔ اچانک سے رابطہ ان کا منقطع ہوا، تو جب منقطع ہوا تو میں بڑا پریشان ہوئی۔ تو مجھے انہوں نے کہا، یعنی آپ دیکھیے کہ آپ سے بات چیت ہو رہی ہو، آپ کو پیغامات مل رہے ہوں کہ جی ہم بلوٹوتھ پر اس وقت اسپیکر پر گانے سن رہے ہیں، ہم لائٹس آف ہو گئی ہیں، ہم نیچے جا رہے ہیں، ہم یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو اچانک آپ کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ کہتی میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا بے فکر ہے، جو کوڈڈ ہے میسج کا سسٹم پوری طرح ان کا رابطہ ہے، اور کچھ دیر بعد یہ بھی پتا چلا وہ بھی رابطہ منقطع ہو گیا۔ اور اس ساری صورتحال کے اندر لائٹس، چیزیں، سب کچھ، کھانا پینا، جو کچھ بھی تھا، اچانک ان کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ اور ایک بات بڑی عجیب و غریب ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اچانک جو رابطہ منقطع ہوا تھا اسی لمحے ان کی موت ہو گئی ہے۔ اب اس بات کو کنفرم کون کرے گا کہ اسی لمحے ان کی موت ہوئی ہے؟ ان کے بیانات مشکوک سے مشکوک تر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ پیسز بچے ہیں، یہ تو بتا رہے ہیں کہ جس طرح کی انہوں نے امپلوڈ کی بات کی ہے اس میں تو ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے چاہیے تھے۔ دوسری بات، جو روبک سلیمان نیچے لے کر گیا تھا اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ ان کو اتنے بڑے جو اس کے ٹکڑے ہیں وہ صحیح سلامت مل گئے ہیں، جیسے آپ فیکٹری سے لے کر آتے ہیں، تو ان کو کیمرہ نہیں ملا، اس کے اندر جو فوٹیج تھی وہ نہیں ملی، یا وہ دکھانا نہیں چاہ رہے، یا جب دکھائیں گے تو اس میں سے ایک حصہ کاٹ کے اپنی مرضی کا دکھائیں گے۔ ان کے پاس تو ریکوری کرنے کے لیے سب کچھ ہے، وہ ان کو نہیں ملا، ان کو ٹکڑے مل گئے ہیں، ان کو چیزیں مل گئی ہیں۔ ان سے ایک اور بات پوچھیے کہ جب آپ نیچے ٹکڑے لینے کے لیے گئے ہیں، جو روبوٹ سے چیزیں اور سارا کچھ ہے، ڈرون گاڑی جو ہے اس میں کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، اس کی ذرا فوٹیج تو ریلیز کریں کہ آپ کو کہاں پر کیا ملا، کیا چیزیں ملی، کیا نہیں ملا۔ اس پر تو ابھی تک آپ نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ اب آپ اس ساری رپورٹ، ان تمام چیزوں کو دیکھیے، غور سے سمجھیے
کہ جو رش تھا وہ ایک ایک چیز کا خیال رکھتا تھا، اس کو پتا تھا یہاں پر معاملہ خراب ہے، یہاں ہو سکتا ہے صحت خراب ہو سکتی ہے، الٹی آ سکتی ہے، تو اس نے جان کی پرواہ کے لیے کیا اس نے اتنا بڑا کریک چھوڑ دیا۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اچانک سے معاملہ اتنا زیادہ خراب ہو جاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے رش کو کہ یہ چیزیں خراب بنی ہیں، اس نے اگنور کیا اور سارے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، کوئی کھا پی رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کہ اچانک سے ایک دھماکہ ہوتا ہے اور کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا، کسی کو یہ تک نہیں پتا چلتا ایک دوسرے سے مل کر کہ بھائی ہماری زندگی بچ سکتی ہے۔ اب یہ بات کر رہے ہیں، اچانک دھماکہ اور سارے مر گئے، یعنی ایک سیکنڈ میں کوئی کسی کو شاید کلمہ پڑھنے کا بھی موقع نہ ملا ہو۔ ان کے کہنے کا یہ مطلب ہے۔ تو کیا صورتحال ایسا ہی ہوا ہے اور سارا کچھ سی او پر ڈال کر آپ نے دنیا کو پابند کر دیا، دوبارہ کوئی یہ بنانے کی کوشش کرے گا، ٹائٹینک کے راز تلاش کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے ساتھ یہی حشر ہوگا۔ کہانی ابھی تک فٹ نہیں بیٹھ رہی۔ کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔